أشهد أن لا إله إلا الله۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کنز الایمان کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع ہے جنت۔ جنت کی زندگی کیسے ہوگی؟ جنت میں اپنے پچھڑے ماں باپ اور دیگر رشتہ داروں سے ملاقات کیسے ہوگی؟ جنت کیا ہے؟ جنت کی نعمتیں کون کون سی ہیں؟ جنت کی زندگی کیسی ہوگی؟ ان تمام تر سوالوں کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے ساتھ آخر تک رہیے گا۔ ناظرین گرامی، عربی میں جنت ایسے گھنے باغ کو کہتے ہیں جس میں درختوں کی وجہ سے زمین چھپی ہوئی ہو۔ جنت کو جنت کہنے کی 3 وجوہات ہیں۔ جنت میں باغات ہیں، وہ عالمی غیب میں ہے، اور جنت بروز قیامت ملے گی۔ جنتیوں کی سب سے بڑی نعمت دیدار خدا بندی ہے۔ جنت کی 1 اینٹ سونے کی اور 1 اینٹ چاندی کی ہے۔ اس کا گارا خالص مشک کا ہے، اس کی بجری موتی اور یاقوت کی ہے، اس کی مٹی زعفران ہے۔ جو اس میں داخل ہوگا خوش رہے گا، کبھی غمگین نہ ہوگا، ہمیشہ رہے گا، کبھی نہ مرے گا۔ اس کے کپڑے نہ پھٹیں گے اور نہ ہی ان کی جوانی فنا ہوگی۔ جنت کی 100 منزلیں ہیں، ہر منزل کا فاصلہ ایسے ہے جیسے زمین و آسمان کا فاصلہ ہے۔ ایک عرابی نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر پوچھا، کیا جنت میں اونٹ ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے تجھے جنت عطا کر دی تو وہاں تیرے لیے ہر شے ہوگی جو تیرے دل چاہے گا اور آنکھیں پسند کریں گی۔ اہل جنت کا قد حضرت آدم علیہ السلام کے قد کے برابر ہوگا۔ ان کا قد 60 ہاتھ لمبا تھا اور 7 ہاتھ چوڑا تھا، تو جنت میں ہمارا قد بھی 60 ہاتھ لمبا اور 7 ہاتھ چوڑا ہوگا۔ اہل جنت کے جسم پر بال نہیں ہوں گے اور ان کے چہروں پر داڑھی مونچھ بھی نہیں ہوگی، صرف سر کے بال اور پلکوں کے بال ہوں گے۔ جنت میں جنتی کھائیں گے اور پیئیں گے، لیکن نہ تھوکیں گے اور نہ پیشاب کریں گے، نہ پخانہ کریں گے۔ جنت میں ایک ڈکار آئے گا اور مشک کی طرح کا خوشبودار پسینہ آئے گا، ان سے کھانا ہضم ہو جائے گا۔ جنتی جنت میں جمع بھی کریں گے جس سے مشک کی طرح کا خوشبو جیسا پسینہ آئے گا۔ جنت میں ایک مرد کو 100 مردوں جتنی طاقت دی جائے گی۔ جنت میں جنتیوں کی عمر 30 سال ہوگی اور مزید کبھی نہیں بڑھے گی، اور یہ 30 سال قمری ہیں۔ اگر انہیں سورج کے سالوں میں تبدیل کیا جائے تو 29 سال 1 ماہ اور 8 دن بنتی ہے۔ اس عمر میں تو آدمی بالکل جوان ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن سب لوگ 30 سال کے اٹھائے جائیں گے۔ پھر اگر کوئی جنتی ہوگا تو اس کو حضرت آدم علیہ السلام کا قد مبارک دیا جائے گا، اور حضرت یوسف علیہ السلام جیسا حسن دیا جائے گا، اور حضرت ایوب علیہ السلام کا دل دیا جائے گا، اور عمر 30 سال رہے گی، اور اہل جہنم کی عمر بھی 30 سال ہی رہے گی، لیکن ان کا جسم پہاڑ جتنا پھول جائے گا۔ جنت کا ایک دن دنیا کے 1000 سال کے برابر ہوگا، اور جب جنت میں رات ہوگی تو اندھیرا نہیں ہوگا بلکہ پردے گرا دیے جائیں گے، جس سے جنتیوں کو پتہ چل جائے گا کہ اب رات ہو گئی ہے۔ جنت میں سورج نہیں ہوگا بلکہ عرش سے ایک نور نکلے گا جس سے جنت میں روشنی ہوگی۔ سب سے ادنا جنتی کو اللہ تعالیٰ 80,000 نوکر دے گا اور 72 بیویاں دے گا۔ سب سے ادنا جنتی بھی اپنی نعمتوں، باغات، تختوں اور بیویوں کو 1000 برس کی مسافت تک دیکھے گا۔ ناظرین گرامی، دنیا میں سب سے قریبی رشتے ماں باپ اور بہن بھائیوں اور بیوی شوہر کا ہوتا ہے۔ یہ وہ رشتے ہوتے ہیں جو انسان کی خوشی اور غمی میں شامل ہو کر اپنے بھائی اور بہن، بیٹے اور بیٹی کا ساتھ دینے میں ہر ممکن کوشش کرتے ہیں۔ یہ وہ رشتے ہیں جن کے بغیر انسان کا اس دنیا میں زندگی گزارنا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے۔ کبھی ہمارے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ کیا جنت میں ہمیں ہمارے رشتہ دار اور ماں باپ مل سکیں گے؟ ہم اگر دنیا میں نیک اعمال کر کے جنت حاصل کر لیں تو کیا جنت میں ہماری یہ خواہش بھی پوری ہوگی؟ ہم اپنی ماں یا بیوی یا کسی بھی اپنے چاہنے والے کے ساتھ رہ سکیں گے؟ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جب کسی انسان کی روح قبض کی جاتی ہے تو اس کی روح کو علیین یا سجین میں بھیجا جاتا ہے۔ علیین نیک روحوں کا مقام ہے، وہاں تمام روحیں اس روح سے ملاقات کرتی ہیں۔ جس بندے کی روح کو علیین میں بھیجا جاتا ہے تو اس کی روح سے ملنے کے لیے تمام رشتہ داروں کی روح اس روح سے ملنے آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے بندو، آج تم پر نہ کوئی خوف طاری ہوگا اور نہ تم غمگین ہوں گے۔ میرے وہ بندے جو ہماری آیتوں پر ایمان لائے تھے، تم بھی اور تمہاری بیویاں بھی خوشی سے چمکتے چہروں کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ ان کے آگے سونے کے پیالے اور گلاس گردش میں لائے جائیں گے۔ ان سے کہا جائے گا کہ اس جنت میں تم ہمیشہ رہو گے۔ ان آیات سے ظاہر ہوتا ہے کہ جو مرد حضرات جنتی ہوں گے، ان کی بیویاں بھی ان کے ساتھ جنت میں داخل کی جائیں گی۔ ان کے لیے شرط یہ ہے کہ ان کی بیویاں بھی نیکوکار اور پرہیزگار ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
जिस वक्त कोई मोमिन बंदा मरने के करीब होता है तो रहमत के फरिश्ते सफेद रेशमी कपड़ा लेकर आते हैं और रूह से कहते हैं कि निकल जाओ, तू अल्लाह से रज़ामंद है और अल्लाह तुझसे रज़ामंद है, अल्लाह ताला की रहमत की जानब और इसके रिज़्क़ की जानब और अपने परवरदिगार की जानब जो कि गज़बनाक नहीं है। और फिर वो रूह इस मुअत्तर हालत में निकल जाती है जिस तरह से उम्दा खुशबूदार मुशक, और फरिश्ते हाथों हाथ उसे उठाते हुए आसमान के दरवाजे पर ले जाते हैं। तो आसमान वाले फरिश्ते कहते हैं कि क्या उम्दा खुशबू है जो कि ज़मीन से आई है। फिर इसको अहले ईमान की अरवाह के पास लाते हैं तो वो अरवाह खुश होती हैं। फिर वो पहले से मौजूद मोमिनीन इस आने वाले से दरियाफ्त करते हैं कि फलां आदमी ने क्या किया और फलां आदमी का क्या हुआ, यानी जिस शख्स को वो लोग दुनिया में छोड़कर गए थे अब वो किस तरह के काम में मशगूल है। ये रूह कहती है कि क्या वो शख्स तुम लोगों के पास नहीं पहुंचा, वो तो मर चुका था। तो इस पर वो रूहें कहती हैं कि इसका मतलब वो शख्स तो जहन्नम में गया होगा। और जिस वक्त काफिर की मौत आती है तो अजाब के फरिश्ते एक टुकड़ा काट लेकर आते हैं और वो कहते हैं कि तू निकल बाहर आ जा और चल अल्लाह के अजाब की तरफ, इस हाल में कि तू अल्लाह ताला से नाराज है और तुझसे अल्लाह ताला नाराज है। फिर वो रूह निकलती है तो उससे सड़े हुए मुर्दार की बदबू आती है। नाज़रीन ग्रामी, कुरान पाक में इरशाद बारी ताला है जिसका तर्जुमा कुछ यूं है, जो लोग ईमान लाए हैं और इनकी औलाद ने भी ईमान में उनकी पैरवी की। इससे ये पता चलता है कि जन्नत मोमिनों की मर्जी के मुताबिक इनकी औलाद को भी इनके साथ ही रखा जाएगा। ये वही लोग होंगे जिन्होंने दुनिया में रहते हुए अच्छे और नेक अमाल किए होंगे। अगर उन्होंने गुनाह किए भी होंगे लेकिन उन्होंने दुनिया में ही अल्लाह ताला से सच्चे और पक्के ईमान के साथ तौबा कर ली तो अल्लाह ताला ने उन गुनाहगारों की तौबा कबूल करते हुए माफ़ फरमा दिया। अल्लाह ताला ऐसे बंदों की मर्जी भी तलब फरमा लेगा, फिर इनसे इनकी मर्जी दरियाफ्त की जाएगी। कुरान पाक की सूरह बकरा की आयत नंबर 25 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, और जो लोग ईमान लाए और नेक अमल करते रहे उनको खुशखबरी सुना दो कि इनके लिए जन्नत के बाग हैं जिनके नीचे नहरें बह रही हैं। जब इन्हें इनमें से किसी किस्म का मेवा खाने को दिया जाएगा तो वो कहेंगे ये तो वही है जो हमको पहले बताया गया था, और उन्हें एक दूसरे के हम शक्ल मेवे दिए जाएंगे और वहाँ इनके लिए पाक बीवियां होंगी और वो बहिश्तों में हमेशा हमेशा रहेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने अली शान है कि मोमिन को जब जन्नत में दाखिल किया जाएगा, जब वो किसी भी रिश्तेदार को मिलने की ख्वाहिश रखेगा तो इस जन्नती का बिस्तर इस जन्नती को इसके जन्नत में दूसरे रिश्तेदार के पास लेकर चला जाएगा और वो दोनों ही जन्नती रिश्तेदार एक दूसरे से बातों में इस कदर मशगूल हो जाएंगे। वो एक दूसरे को ये बातें कहेंगे कि हमने अल्लाह ताला से सच्चे दिल से तौबा की थी और अल्लाह ताला ने हमारे फलां दिन और फलां मुकाम पर बख्शिश फरमा दी थी। नाज़रीन ग्रामी, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए और हमें भी जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। नाज़रीन ग्रामी, कमेंट बॉक्स में आमीन लिखना ना भूलिएगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह पाक आपका हामी नासर हो।